یعنی دشمنوں کے بھی محسن، پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے، امام اعظم پیغمبر اعظم، پوری کائنات کے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کے لیے میرے پیارے 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 دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، مؤسسین کرام اور میرے محترم و مکرم حضرت مولانا احسن سلفی حفظہ اللہ تعالی اور میرے پیارے بھائی پروفیسر عبدالغفار صاحب مفتی مسجد ہذا اور دیگر منتظمین مسجد ہذا اور جتنے بھی احباب تشریف لائے ہو، نمازی محلے دار ادھر ادھر سے، اللہ سب کا اپنے گھر میں حاضر ہو جانا قبول و منظور فرمائے۔ یہ مالک الملک کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنا مہمان بنا لیا ہے۔ بڑے لوگ گلیوں بازاروں میں دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، اللہ نہیں آدھوں میں دیتے۔ جو اللہ کو پیارا لگتا ہے، اللہ کو پسند ہوتا ہے، اللہ اپنا مہمان اسے بناتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی میرے پیارے بھائی توجہ فرمانا، میں عرض یہ کر رہا تھا میرے گھر کوئی مہمان آ جائے، میں اس کی خاطر تواضع اپنی حیثیت سے بڑھ کر کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ میں نے بخاری شریف میں حدیث پڑھی ہے، اللہ کے نبی کا فرمان پڑھا ہے کہ جو اپنے مہمان کی عزت نہیں کرتا اس کا اللہ پر بھی ایمان نہیں اور آخرت کے دن پر بھی ایمان نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آپ بھی ایسے ہی کرتے ہیں بہت زیادہ۔ جب ہم اپنے مہمان کی اتنی عزت کرتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ پوچھتے ہیں بھائی کیا لینے آئے، تشریف کیسے لانا ہوا، وہ اپنا مدعا بیان کرتا ہے، اللہ اکبر میں ملنے کے لیے مجھے فلاں قرض ہے، ایسے پائی لینے کے لیے آیا ہوں، مجھے فلاں چیز چاہیے، کیوں نہیں؟ اللہ اکبر۔ دیکھ پاس وہ چیز ہوئی نہ۔ اللہ ایسی ذات ہے جس کے پاس سب کچھ ہے، جو مانگو گے اللہ دے گا، کیونکہ اس کے مہمان اللہ کے مہمان ہیں ہم۔ اللہ تو خالی لوٹاتا ہی اپنے در سے کسی کو۔ اللہ پوچھے گا میرے مہمانوں کیسے تشریف لانا ہوا، کیوں آئے ہو؟ ہم کہیں گے اللہ ہم اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتے ہیں۔ اللہ کہے گا صحیح بات کر رہے ہو، اسی طرح جی اللہ جی اور ہمارا کوئی مدعا نہیں، تو پھر اللہ کہے گا ٹھیک ہے، پھر آپ کے اگلے پچھلے میں نے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ جی میرے پیارے بھائی، آخرت کی تیاری کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو ہو جائے، اور ساتھ میں نے آج بڑے ہی صدمے کے ساتھ یہ خبر سنی، میرے پروفیسر عبدالغفار حفظہ اللہ تعالی، ان کے جوان بیٹے 18 سالہ بیٹا اچانک اللہ کے پاس چلا گیا، اور پوری جوان صدمے کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالی جو اپنے جوہر رحمت میں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام میں ان کو جگہ عطا فرمائے، میرے پروفیسر صاحب کو بھی اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ میں ادھر حدیث سناتا ہوں میرے پروفیسر صاحب کے لیے، آپ لوگوں کے بھی ہر گھر میں بہت بہت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے بھائی، اللہ نے جنت میں بندے کا بڑا اعلیٰ مقام دیکھا ہوتا ہے سبھی صاحب، لیکن اس کے آغاز اس مقام تک بندے کو نہیں پہنچا سکتے، پھر اللہ اپنے بندے کو صدمہ دیتا ہے، اور صدمے پہ جب صبر کرتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے اور صبر کرتا ہے، جزا فضا نہیں کرتا، صبری کا مظاہرہ نہیں کرتا، تو اللہ کریم اس کے نام اعمال میں بہت بڑا اجر دیتے ہیں۔ صبر کرنے کے بدلے بہت بڑا اجر ہے اللہ۔ اور پھر زندگی میں جب کبھی صدمہ اس کو یاد آتا ہے، تازہ ہو جاتا ہے، پھر انا للہ پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں اتنا ہی ثواب پھر لکھ دیتے ہیں جتنا صبر کے وقت انا للہ پڑھنے کے وقت، صبر کرنے کے وقت لکھا ہوگا۔
اللہ صبر کرنے پر جتنا اس وقت ثواب لکھا ہوگا پھر بھی ساری زندگی سے 10 ایسے صدمات مصابت ہوتے ہیں بندے کو بھولتے ہی نہیں، بندہ اتنا للہ ہی پڑھتا رہتا ہے اتنا للہ اتنا للہ، تو اللہ ثواب لکھتا رہتا ہے، اس کے کون سی کمی ہے؟ ہاں اجر کی کوئی کمی نہیں، بندہ مانگنے والا تو دینے والا تو ہے، بالآخر اس کی نیکیاں اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں، وہ جو مقام اللہ نے جنت میں اس کے لیے لکھ رکھا ہے وہ مقام اللہ دے دے گا۔ سبحان اللہ۔ جی میرے پیارے بھائی توجہ فرمانا، میرے اور آپ کے پیارے محبوب محمد صلی اللہ سب کے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے محبوب پیغمبر، ادھر دیکھنا ابو یعلا حدیث کی صحیح سند کے ساتھ کتاب میں حدیث موجود ہے، اس حدیث کی کتاب میں میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، صحابہ میں کھڑے ہو گئے، اما بعد اللہ کی حمد و ثنا کے بعد میرے نبی نے اپنا خطاب جاری فرمایا، خطاب بھی 2 گھنٹوں کا نہیں 2 منٹ کا بھی نہیں، نہ صرف اور صرف 2 جملوں کا بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں پیارو 2 چیزوں کو مت بھولنا، ایک جنت دوسری جہنم۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کی آواز بند ہو گئی، صحابہ نے سامنے محبوب کے رخ انور کی طرف دیکھا، یہ پیارے نبی کی آنکھوں سے چھن چھن آنسو ڈھلک رہے ہیں، پیارے نبی اتنا زیادہ روئے، رو رو کر کے آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے بھائی دیکھنا اور فرماتے چلا جانا، آخرت کی تیاری کے بارے میں بات دور نہ نکل جائے، بڑی جلدی کلوز کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے نبی کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اتنے عظیم لوگ تھے جن کے لیے عرش والے نے آسمانوں سے اعلان فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ۔ فرمایا اللہ ان سے راضی ہو چکا اور یہ اپنے اللہ سے راضی ہو چکے، بات سمجھنا ذرا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو میری اپنی جماعت ہے، ساتھ ہی اللہ نے خبردار کیا گیا، خبردار پہلے بھی اللہ حمزے کے ساتھ اللہ پڑھا ہے، جو شیر عربی شیر میں نے پڑھا تھا نا، وہ بھی عین کے ساتھ علا نہیں ہے اس کا، اور میں نہ بنے گا۔ میں نے عرض کیا اسی طرح اللہ نے ادھر فرمایا الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ فرمایا یہ تو اللہ کی جماعت ہے، اللہ بچلاؤ، خبردار اللہ والوں کے بارے میں، اللہ کی جماعت کے بارے میں اپنی زبان پلید نہ کرنا۔ اللہ فرماتے خبردار، مارے جاؤ گے، تباہ و برباد ہو جاؤ گے، یہ تو میری جماعت۔ اللہ فرماتے ہیں بھلا اللہ کی جماعت کب ناکام ہو سکتی ہے؟ کامیاب لوگ ہیں، ان کی ساری زندگیاں اگر بیان کر دی جائیں تو ساری کی ساری زندگیاں آخرت کی تیاری کے بعد بنتے چلے جائیں، مگر میں 2-3 مثالیں بھی نہیں، چند لوگوں کی ایک مثال دے کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ دیکھنا سب سے پہلے میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کا ذکر کرے کہ جن کے بارے میں نبوت کی زبان بولی، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں آپ حضرت اماں جان ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے
حجرہ مبارکہ کے اندر تشریف رکھتے ہیں. آپ کی باریاں شفٹ ہو رہی تھی, آپ کو شفٹ کیا جا رہا تھا. ایک دن ایک بیوی کے ہاں, دوسرے دن دوسری بیوی کے ہاں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ نے ساری بیویوں کو اکٹھا فرمایا. اللہ کے نبی فرماتے میری بیویوں اگر مجھے اجازت دو میں اپنی بیماری کے ایام عائشہ کے حجرے میں گزاروں. میرے نبی کی بیویاں تو پہلے ہی رو رہی تھی, آپ کی تکلیف کو دیکھ کر خوشی سے اجازت میرے نبی کو شفٹ کیا جا رہا ہے. ادھر جناب حضرت فضل بن عباس آئے, حضرت علی آئے. ایک ہاتھ فضل کے کندھوں پر, دوسرا حضرت علی کے کندھوں پر. میرے نبی کے قدمین شریف ہیں زمین پر نشان بناتے ہوئے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی کو مسجد کے سین سے گزار کر حجرہ صدیقہ کی طرف لے جایا جا رہا ہے. میرے نبی کے صحابہ حضرت کی تکلیف کو دیکھ کر اتنا زیادہ روئے. میرے پیارے نبی کے صحابہ کی سسکیاں بلند ہونے لگ گئی. اللہ کے نبی نے اشارہ فرمایا ذرا ٹھہرنا. میرے نبی کے صحابہ نبی جناب انہوں نے آپ کو ٹھہرایا. حضور صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے. آپ فرماتے ہیں میرے پیارے صحابیوں اتنا سال آپ کے ساتھ گزارا گئے. جی ویسے تو تم لوگوں نے سب نے میرے ساتھ بڑے احسان فرمائے, بڑے احسان فرمائے, مگر میں سب کے احسانات کے بدلے چکاتا رہا. مگر ابو بکر وہ گئے جن کے احسانات کا بدلہ میں محمد دنیا میں چکا ہی نہیں سکا. اللہ سے بدلے لے کر دوں گا. سیدنا ابو بکر صدیق ان کی بھی تین خواہشات تھی پوری زندگی میں, اللہ وہ میری پوری ہو جائے. ایک خواہش تو یہ تھی کہ اللہ سونے, اللہ جی مجھے آپ بیٹی عطا فرما, اللہ مجھے بیٹی عطا کرے, اس کا نام میں عائشہ رکھوں, جب بالغ ہو جائے تو محمد کی بیوی بنا دوں. اللہ نے یہ بھی قبول فرمائی, یہ خواہش بھی پوری فرمائی. جناب دوسری خواہش یہ تھی اللہ نظر صدیق کیوں چہرہ مصطفیٰ کا ہو دیکھتا ہی نہ تھکے. اللہ اکبر اللہ. میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو بکر رضی یہ بھی اللہ نے پوری فرمائی. غار ثور میں اللہ فرمایا یہ دیکھتا رہے. تیسری خواہش تھی اللہ دولت میری ہو, اشارہ مصطفیٰ کا ہو, سارے کا سارا دھن لٹا دوں. یہ بھی پوری فرمائی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اللہ اکبر اللہ اللہ. میرے پیارے نبی غزوہ تبوک کے لیے فنڈنگ کا اعلان فرما رہے ہیں. ادھر میرے نبی کے صحابہ می کی طرح برس پڑے. اللہ اکبر. کوئی پنیر لا رہا ہے, کوئی ستو لا رہا ہے, کوئی ترم دلان لا رہا ہے. اتنا بڑا ڈھیر لگ گیا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر آئے, مراد پیغمبر تشریف لائے. وہ گھر کی پوری دولت دو حصوں میں کر کے آدھی جناب کے قدموں میں ڈھیری کر دی. میرے نبی پوچھتے عمر کیا لے کے آئے ہو؟ عرض کرتے اللہ کے نبی آدھی دولت نصف دولت جناب کے قدموں میں ہے اور زین بنا کے آیا ہوں. آج نیکی کے اندر مقابلہ ہوگا, کسی کو پہلا نمبر نہیں لے جانے دینا. صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کبھی کسی کو پہلا نمبر لے جانے ہی نہیں دیا. اللہ کے نبی نے یہ بات سنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں, حضرت فرماتے ہیں ابو بکر کہاں ہے میرا ابو بکر جس نے کبھی کسی کو نیکی میں پہلا نمبر نہیں جانے دیا. حضرت حاضر ہو گئے. فرمایا کیا لے کے آئے ہو؟ صدیق بولے کہتے اللہ کے نبی جی ساری دولت جناب کے قدموں کے اندر ڈھیری کر دی ہے.
حتیٰ کہ رات کے اندھیرے میں دیواروں کے ساتھ ہاتھ مار رہے تھے. بیٹی اسماء بنت ابی بکر عرض کرتی ہیں بابا کیا تلاش کرتے پھر رہے ہو؟ بیٹا ادھر سوئی لٹکائی تھی، اگر وہ مل جائے تو وہ بھی چندے میں پیش کر دوں، کسی مجاہد کے کپڑا سینے کے کام آ جائے گی. اللہ اکبر. صدیق گھر میں سوئی بھی نہیں رہنے دی، پھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ صدیق پھر بولے کہتے اللہ اور اس کے رسول کی محبت. واہ جی واہ، اس گھر میں کیا کمی آ سکتی ہے جس میں اللہ رسول کی محبت ہو. سبحان اللہ. اسی لیے تمہیں عرض کر رہا تھا میرے پیارے دوست بھائی، میری روحانی ماں اور بہن، غور فرماتے چلا جانا. دیکھنا یہ دنیا کے ساتھ پیار نہ کرنے والے، دنیا سے بیزار رہنے والے، آخرت کی تیاری فرمانے ان لوگوں کی تیاری ہوتی ہے. اللہ کے نبی ترغیب دلاتے رہے. زور کے بعد آپ نے اعلان فرمایا، اثر بھی ہو گیا، اعلان فرماتے رہے. دل غروب ہونے کو آ گیا. سیدنا عثمان ابن عفان کھڑے ہو گئے، کہتے اللہ کے نبی جی 100 اونٹ لدے ہوئے اور پالان سمیت غلے کے لدے ہوئے اور جناب سارے سامان سمیت پالان سمیت چندے میں جمع فرما لیجئے. پیارے نبی جمع فرمائے. ساتھ ہی جبریل آ گئے اور جبریل آ کے کہتے اللہ فرماتے عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی ہے. میرے نبی اعلان فرماتے گئے، اللہ کے نبی کے صحابی اونٹوں کی قطاریں پیش فرماتے گئے. جبریل بھی آ رہے ہیں جا رہے ہیں. حضرت جبریل جنت کی بشارتیں لا رہے ہیں. 900 اونٹوں کی 9 قطاریں. جناب ابن خلدون کے حوالے سے علامہ قاضی سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ اپنی شرح آفاق سیرت النبی کی کتاب رحمت للعالمین میں لکھتے ہیں 900 اونٹوں کی 9 قطاریں لدے کے لدے ہوئے، یعنی پالان سمیت سامان سمیت چندے میں جمع فرمائی. 9 مرتبہ جبریل آئے بھی گئے بھی، آ رہے گئے جا رہے ہیں. حضرت عثمان کے لیے جنت کی بشارتیں لا رہے ہیں. میرے پیارے نبی حضرت عثمان کو سنا رہے ہیں. 100 یا 100 سے کم گھوڑے پیش فرمائے. پھر جبریل آ کے کہتے عثمان فی الجنہ. حضرت پیارے نبی کے صحابی عثمان 10 مرتبہ جنت کی بشارت لے کے اپنے گھر کی طرف دوڑ پڑے. گھر میں نوکروں چاکروں ملازموں میں بزنس جہاں جہاں پھیلا ہوا پیغام بھیج دیا، SMS عام پھیلا دیا کہ نقدی جتنی ہو سکے اکٹھی کرو، ایک پائی بھی نہیں رہنے دینی. وہ تقریباً 1000 دینار کے لگ بھگ بھرے، جس میں سونے کے درائی دینار بھی موجود تھے. میرے نبی کے صحابی حضرت عثمان غنی ایسے جھولی میں ڈال کے لا رہے ہیں. پیارے نبی نے دیکھا کیوں معلوم ہوتا ہے جیسے عثمان چندہ لے کے آ رہے ہیں. حضرت پیارے محبوب پیغمبر نے جھولی پھیلا لی. حضرت عثمان جھولی میں اٹھل دی. میرے نبی خوشی کے ساتھ ان دیناروں کو ڈپوٹ فرمائے جا رہے ہیں. آپ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. خوشی سے اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے. آنسو جاری ہو گیا خوشی سے. آپ کو معلوم ہے نا خوشی سے بندہ رو پڑتا ہے. امی عائشہ فرماتی ہیں جب میرے باپ ابو بکر صدیق کو سفر ہجرت کے سفر میں، یعنی اس سفر میں رفیق سفر بننے کی بشارت ملی تو میرے بابا تو خوشی سے رو دیے. مجھے پہلے دن پتا چلا بندہ خوشی سے بھی رو پڑتا ہے. اللہ اکبر. میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو ہے. اللہ کے نبی عرض کرتے ہیں اللہم اغفر عثمان. اللہ دیکھا ہے میرا عثمان کتنا اچھا ہے. اللہ میرے عثمان سے راضی ہو جائے. اتنی دیر تک جبریل کے پروں کی پرپرات سنائی دی. حضرت جبریل آ کر کے کہتے ہیں محبوب اعلان فرما دو. اللہ کہتا ہے ہر بندے کا حساب ہوگا، عثمان سے اللہ حساب نہیں لے گا.
اللہ اکبر اللہ بات دور نہ نکل جائے. میں آپ یہ کرنا چاہتا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بستر مرگ پہ لیٹے ہوئے صدیقہ کائنات سرحانے بیٹھی ہوئی عرض کرتی ہیں روئے جا رہی ہے شادی کہتی ہیں وہ ابھی یاد استسقل غمام بوجیہ زمال یتاما عصمت للاراملی. یہ کیسا سونا سہانا چہرہ ہے جسے دیکھے آسمان کے بادل رحمتوں کی بارش برسانے لگ جاتے ہیں, رحمت کی برکات فوار برسنے لگ جاتی ہے. جی سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں بیٹی میری تکلیف سے ناجائز فائدہ نہ اٹھانا, یہ تو چہرہ جناب محمد رسول اللہ کا جسے دیکھے ہی آسمانوں سے بادل رحمتوں کی برسات برسانے لگ جاتے ہیں. یہ تو چہرہ سونے نبی کا. حضرت فرماتے ہیں بیٹی رو کیوں رہی ہو؟ جی کیا میرے ابے نے اپنے دور اقتدار میں یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا, حق والوں کے حق نہیں دروائے؟ نہیں بیٹا, نہیں بابا یہ تو بات نہیں. اور پھر بیٹا عائشہ رونے کی اور کون سی وجہ ہے؟ میرے باپی نے اپنے دور اقتدار میں اپنا گھر بار دولت سے بھر لیا, بلڈنگیں بنا لی, مربع سے پراپرٹی خرید کر لی. جی اپنے بیت المال اپنے ذاتی مصرف میں لے آئے. نا بابا یہ تو بات نہیں ہے. اور پھر بیٹی تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ کرتی ہیں بابا میں رو تو اس کر کے رہی ہوں خلیفۃ المسلمین جانوں سے پوچھ فرما رہے ہیں گھر میں نہ ہی دیا کفن موجود ہے نہ ہی میں کفن کے لیے پیسے موجود ہیں. حضرت ابوبکر کی زندگی ہے, میں اور آپ اللہ کے گلے شروع کر دیتے ہیں تھوڑا جتنا کو مسئلہ بن جائے. بعض بساوقات نہ شکر بندے ایسے بھی موجود ہیں اللہ نے دیا اتنا زیادہ ہے. کوئی حضرت حافظ صاحب دوسرے تیسرے کوئی عالم دین مسجد بنا رہا ہے مدرسہ, کہتا ہے یار تم تعاون کرو اللہ کے در کے لیے, بس رونا ہی شروع کر دیتے ہیں. مر گئے ٹوٹے گئے بس جی کم سے چل گئی کوئی نہیں. اللہ نے گرے دی شکوے کرتا نشر کرا بندہ اگلے سال ایک دے لو اللہ رکھتا ہے, کام ڈبل ہوا ہوتا ہے, مری جاتا براسی بڑھ جاتا اس کے. اللہ اکبر اللہ. جی اللہ فرماتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر شکر کرو گے تو اللہ اور زیادہ عطا فرمائے گا. پیارے بھائی شکر کرنے کی عادت ڈالو, اگر چاہتے ہو مال دولت بڑھ جائے وہ بڑھنا بڑھتا نظر آئے گا, حسن ہوتا ہوا نظر آئے گا ہی نہیں. کیوں نہیں شکر بندے کا کیا ہو گیا, جو کچھ کرتا تھا اس کو یاد ہی نہیں ہوگا. صفائی ہو گئی بس پتہ نہیں کدھر گیا اتنی رہت کی دولت کی اللہ ان کا شکری جو کرتا رہا اللہ کو ناراضگی آ گئی, اللہ نے تیرا سب کچھ برباد کر دیا. لینے والا بھی وہ ہے دینے والا بھی وہ ہے. جی میرے پیارے بھائی میں عرض یہ کر رہا تھا اب توجہ فرمانا. صدیق اکبر فرماتے ہیں بیٹی اس میں رونے کی کون سی وجہ ہے؟ آپ کو کس نے بتلایا گئے کہ ادھر نئے کفن پر بات بنتی ہے؟ نئے کفن سے بات, یہ تو دھلی ہوئی پرانی چادریں اس میں مجھے دفنا دینا. اگر کوئی نیا کپڑا میسر آ جائے کسی یتیم مسکین کو دے دینا. جو بندہ فوت ہو جانے والا ہے اس سے زندہ بندہ زیادہ ضرورت مند ہوتا ہے. جی بیٹی اگر عمل اچھے ہوئے تو جنت کی پوشاکیں تیری قبر میں پہنچ جائیں گی. جی عمل اچھے ہوئے نا پھر جنت کا نور تیری قبر کے اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے قبر میں پہنچ جائے گا. اللہ اللہ اللہ. میرے پیارے
پیارے بھائی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اکبر حضرت ابوبکر صدیق کے بعد جب صحابہ آیا کرتے تھے پیارے صدیق ابوبکر حضرت عمر کو خلیفہ نامزد نہ فرما کے جانا عمر جلالی طبیعت کا بندہ مسائل کھڑے ہو جائیں گے حضرت ابوبکر فرماتے تھے جب ان پر بار خلافت پڑ جائے گا عمر کی سختیاں نرمیوں میں بدل جائیں گی ایسے ہی ہوا علامہ شبلی نعمانی نے اپنے الفاروق میں لکھا ہے حضرت عمر اپنے خلافت کے ایام میں دمشق کے دورے پہ گئے مہینہ بھر کلی کچہریاں لگاتے رہے شکایات سنتے رہے ان کا ادارہ فرماتے رہے واپسی مدینے کی طرف جنگلی علاقے میں سفر پہ جا رہے ہیں ایک خیمہ نظر آیا اتر کر کے اجازت لے کر خیمے کے اندر داخل ہوئے دیکھا تو آنکھوں سے نمی ہوئی ایک بڑھیا ماں بیٹھی ہوئی ہے حضرت عمر جا کے کہتے ہیں اماں امیر المومنین عمر کا پتا ہو تو بتا کہتی میں زیادہ تو نہیں جانتی ان دنوں امیر المومنین دمشق کے دورے میں تشریف لائے ہوئے تھے کلی کچہریاں لگاتے رہے اور لوگوں کی شکایات سنتے رہے ان کا ادارہ بھی کرتے رہے آج کل کہیں مدینے کی طرف سفر پہ جا رہے ہیں اللہ اکبر تو لوگوں عالم الغیب کون ہے صرف اللہ اکیلا ہی ہے نا عالم الغیب صرف اللہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں ذات میں بھی اکیلا صفات میں بھی اکیلا اللہ اکبر اللہ پھر مائی کو کیسے پتہ ہے غیب تو نہیں جانتی ہے جی لیکن ان لوگوں کی سی آئی ڈی کتنی مضبوط ہے نہ کوئی موبائل کا سسٹم موبائل سسٹم کے دور نہ کوئی ریڈیو ٹیلی ویژن کا ایسا دور تھا لیکن ان لوگوں کا تعلق کتنا تھا اپنے علم کے ساتھ پتہ ہے غیب تو اللہ کے پاس ہے اس کو یہ نہیں معلوم یہ پوچھنے والا امیر المومنین کے بارے میں پوچھ رہا ہے یہی عمر ہے یہی عمر امیر المومنین ہے جو میری جھونپڑی میں آیا ہے اس کو نہیں پتا ساتھ ہی کہتی ہے اگر اللہ مالت کرے عمر کو بھوکوں تڑپتی ہوں ایک دانہ اناج کا میرے تک نہیں بھیجا حضرت عمر بھاگ گئے اور کیسے ہو کے کہتے ہیں امیر المومنین عمر تک اپنی بھوک کی اطلاع پہنچائی ہے ماں تھی کہتی ہے جو خلیفہ میری بھوک کی خبر نہیں رکھ سکتا اسے خلافت سے دستبردار ہو جانا چاہیے اللہ اکبر عمر تھے عمر رو کر کے حضرت عمر جلدی سے ہاتھ جوڑ کر بوڑھی ماں کے سامنے کھڑے ہو جاتے کہتے اماں میں ہی تیرا مجرم عمر ہوں میرے ہاتھوں کی طرف دیکھ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہا ہوں اماں کبھی شکایت کا موقع نہیں آنے دوں گا جب تک میرا سانس چلتا ہے میں امیر المومنین ہوں سال بعد میں ختم ہوا کرے گا ماں کو 2-3 مہینے سال ختم ہونے سے پہلے راشن پورے کے پورے سال کا گھر پہنچ جایا کرے گا ماں بھی خاموش ہے حضرت عمر جلدی سے بوڑھی ماں کے پاؤں پکڑ لیتے ہیں رو کے کہتے اللہ کے دربار میں عمر سے تیرے سوال کا جواب نہیں دیا جائے گا مجھے شکایت کا موقع کبھی نہیں آنے دوں گا اگر معاف کریں گے تو جاؤں گا ورنہ ادھر ہی ماں کے قدموں کو پکڑے ہوئے زندگی کے سانس پورے کر لوں گا ماں کا دل پگھل گیا نرم ہو گیا دل رو کر کے کہتی ہے اللہ اکبر کہتی ہے اس ایسے زور سے کہا اللہ اکبر شادی کہتی جاؤ تمہیں معاف کر دیا ہے شادی کہتی اللہ ایسے بندے کوئی امیر المومنین ہونا چاہیے اللہ یہ تھے جن نے آخرت کی تیاری کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ایسے قبر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں ساروں قطار ہونا شروع کر دیتے ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں داڑھی مبارک بھیگنا شروع ہو جاتی ہے ایسے جناب ایک بندہ کہتا امیر عثمان کی ان سرات کے تذکرے ہوتے ہیں جان جنت کی سختیوں کے قیامت کی اولا کیاں بیان ہوتی ہیں جہنم کے افسونات مناظر بیان ہوتے ہیں
اتنا قبر کو یاد کر کے روتے ہو؟ حضرت عثمان فرماتے تھے میں نے اللہ کے پیارے محبوب سے خود سنا ہے، آقا فرما رہے تھے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ اگر بندہ پہلی چیک پوسٹ پہ پکڑ لیا گیا، اگلی منزل تو اور زیادہ مشکل ہو جائے گی۔ بابا جی جناب لکھوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں نا، قبر آتی ہے وہ تو بڑھ لیامی دیوا میں وچ سخت منیرا، میں وچ پرش پراش نہ کوئی پرش گناوی میرا، زمین پہ اکڑ کے نہ چلا کر، قبر کہتی ہے میرے اندر آئے گا تیری پسلیوں کو توڑ کر کے رکھ دوں گی۔ اللہ جناب والا لکھتے ہیں پھر گھٹے قبر شکنجا دے وے ہڈیاں بن مروڑے، اللہ اکبر کہتی ہے پھر گھٹے قبر شکنجا دے وے ہڈیاں بن مروڑے، پسلیاں بن چور کرے اور موسر گردن توڑے۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں علی جی مزدوری سے واپس آتے عشاء کی نماز کے بعد تھوڑی دیر بستر پہ آرام فرماتے، پھر اپنے آپ کو مصلی کے سپرد کر دیتے، ایسے رات رو رو کر کے گزارتے جیسے بچہ بل بل کر کے رو رہا ہوتا ہے۔ فاطمہ سے مجھے یاد آیا عمر بن عبدالعزیز کی بیوی کا نام بھی فاطمہ تھا نا، فاطمہ بنت عبد الملک کہتی ہے بڑے لوگ حج کرنے والے عمرے کرنے والے دیکھے، بڑے لوگ نمازیں پڑھنے والے تہجد گزار دیکھے، بڑے لوگ صدقات خیرات کرنے والے دیکھے، مگر عمر بن عبدالعزیز سے زیادہ اللہ کے ڈر سے رونے والا بندہ نہیں دیکھا۔ دنیا سے گئے 18 دینار وراثت چھوڑ کر، کتنی وراثت چھوڑی؟ درگاہ صرف 18 دینار، ان کی قبر اور کفن پہ 9 دینار خرچ ہو گئے، باقی کتنے بچے؟ 9 بچ گئے نا۔ اللہ اکبر۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے بیٹے بیٹے 12 تھے، 12 بیٹے، ایک ایک دینار بھی وراثت میں نہیں ملا۔ لیکن میں مطالعے کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں میرے پیارے بھائی، دنیا نے دیکھا عمر بن عبدالعزیز نے بیٹوں کی تربیت اتنی اچھی فرمائی ہے، اللہ نے خرچ کرنے کی بدولت ان کو اتنا دیا، ایک ایک دن میں لاکھوں درم و دینار خرچ کرتے لوگوں نے دیکھا۔ اللہ اکبر۔ ایک ایک دن میں لاکھوں درم و دینار خرچ کرتے ہوئے پائے گئے، اور ادھر یعنی جڑے وہ جو امی خلفاء تھے اللہ ان کی اولادیں جن کے لیے 9 لاکھ درم دینار 9 لاکھ دینار چھوڑ کر کے وراثت میں گئے، ان کو لوگوں نے بھیک مانگتے ہوئے دیکھا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے بھائی بات تو بہت دور نکلتی جا رہی ہے، میں تو ادھر سے کلوز کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرایا، اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ یعنی آپ کسی کا باپ ہے، کسی کا بیٹا ہے، جیسے آپ صاحب کے بیٹا، اللہ اکبر، جی پروفیسر صاحب کے بیٹے ہوئے، کسی کا باپ کسی کا بیٹا اور کسی کا بھائی ہے۔ ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرایا، اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا۔ بات کل تک جو تھی کل تک جو تھا رونق زندگی، آج شہر خاموشہ کی زینت بنا، محبتوں کا الفتوں کا دیا بجھ گیا، کاروان
وہ کہ وہ چل دیا جیت جی جو کسی سے خفا نہ ہوا وہ رونق کی صورت میں گزرا جہاں انہی رستوں پہ مشکل نازا چلا دیوار در رو دیے پیروں در رو دیے چڑھ کے کندھوں پہ جب وہ روانہ